بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، یونان میں کشتی کے ڈوبنے کا سانحہ پاکستان کے لیے ایک قومی المیہ بن چکا ہے۔ اس میں کم و بیش بتایا یہ جا رہا ہے کہ 250-300 سے زائد پاکستانی اور ان میں بڑی تعداد گجرات کے نوجوانوں کی تھی وہ سوات۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 70-80 ڈیڈ باڈیز مل پائی ہیں، 100 کے قریب افراد کو بچا لیا گیا، جن میں 12 افراد ان کی شناخت ہو چکی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والی خبر بتانے لگا ہوں کہ یہ سانحہ کس انداز کا کتنا بڑا ہے کہ ایک 12 سالہ بچہ بمشکل جو ابھی 8ویں کلاس اس نے پاس کی ہے، ابوذر نام ہے اس کا، وہ بھی اس کشتی پر سوار تھا۔ ناظرین، سن کر حیرت ہوتی ہے اور یقین نہیں آتا کہ ایک بچہ جس کی عمر بمشکل 12 سے 14 برس ہے، کیا وہ بھی ڈنکی لگا کر یورپ کے لیے جا رہا تھا؟ ناظرین، کیا گزر رہی ہے اس وقت اس کے ماں باپ پہ؟ کن حالات نے مجبور کر دیا ماں باپ کو کہ اپنے ایک معصوم چھوٹے سے بچے کو انہوں نے اس طرح سے موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ آئیے میں آپ کو اس غمناک، المناک اور افسوسناک سٹوری سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ بچہ، یہ ابھی آپ اپنے موبائل سکرین پر اس خوبصورت معصوم بچے کی تصویر دیکھیں۔ ابوذر اس کا نام ہے۔ یہ گجرات کے نواحی گاؤں قاسم آباد کا ایک محلہ کہہ لیں آپ، ٹالی صاحب، وہاں کا رہائشی ہے۔ اس کا والد پرویز نام ہے اس کا، محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی کسی اسکول کی جو وین ہے بچے لے جانے لانے کی، وہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ ان کے گھر کا ماحول 2 کمرے، کچا گھر، غربت، افلاس، بیماری۔ ابوذر کا ایک بھائی معذور ہے، اور ناظرین، اس کی ماں نے دہائیاں دیتے ہوئے میڈیا کو یہ تفصیل بتائی کہ میرا بچہ حالات دیکھ کے کڑتا تھا، اور اس نے یہی کہا کہ ماں مجھے باہر بھجوا دو، میں جا کے تمہارا قرض بھی اتاروں گا اور اپنے بھائی کا جو معذور ہے علاج بھی کروا دوں گا۔ ناظرین، گویا یہ جو ہمارا نظام ہے طبقاتی امتیاز کا، اس میں ایک 12 سالہ بچہ اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میڈیا کو تفصیل اس کے والد نے بتائی۔ یہ تصویر آپ دیکھیں، غمزدہ باپ، اس کی گود میں یہ معذور بچہ ابوذر کا بھائی۔ باپ نے یہ تفصیل بتائی ہے ناظرین کہ میں شدید پریشانی میں تھا، روز افزوں مہنگائی جو ہے ہوش ربا، اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں بچے کا علاج کرواؤں، بجلی کا بل ادا کروں، یا 2 وقت کے نوالے کے لیے میں تگ و دو کروں۔ تو میں نے اپنے کسی دوست سے بات کی، اس نے مجھے کہا کہ تم کسی طریقے سے باہر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میں اب اس عمر میں بڑھاپا طاری ہے، میں کیا کروں گا باہر آ کر؟ کرتے کرتے بات ہوئی، میں نے کہا میرا بیٹا ہے ابھی 12-13 برس کا، 8th کلاس اس نے پاس کی ہے، 9ویں کلاس میں وہ داخل ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے،
چلو 12-13 سال کا ہو گیا ہے، 3-4 سال میں یہ جوان ہو جائے گا، اس کو بھیج دو، چلو کچھ نہ کچھ کرے گا تو تمہارے حالات گھر کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور ناظرین اس کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے ایجنٹ کا۔ ایجنٹ جو ہے وہ بھی نواحی جو قاسم آباد ہے وہاں کا رہنے والا ہے، اور اس نے ان سے 26 لاکھ روپے کا تقاضا کیا اٹلی تک پہنچانے کے لیے۔ اب ایک اور المیہ رونما ہوتا ہے۔ ابو ذر کا مجبور والد اپنا کل اثاثہ، زندگی بھر کی جمع پونجی، مکان، اس کو بیچتا ہے، کچھ قرض اٹھاتا ہے، ایجنٹ کے پیسے پورے کرتا ہے۔ لیکن ناظرین اس گھرانے پر یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے کہ آپ کا بیٹا ابو ذر جس کشتی پر سوار تھا، لیبیا سے جو روانہ ہوئی تھی اٹلی جانے کے لیے، وہ یونان کے قریب طوفان کی نظر ہو گئی ہے، حادثے کا شکار ہو گئی ہے، اور ابھی تک ناظرین ابو ذر لاپتہ ہے، اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ غمزدہ ماں کی آپ تصویر دیکھیں موبائل سکرین پر، وہ فریاد کرتی ہے، اس کے بین، اس کی آہوزاری، اس کی سینہ کو بھی دیکھی نہیں جاتی، اور وہ کہتی ہے کہ آخری جب بات ہوئی ہماری اپنے بچے سے تو اس نے کہا کہ بڑا برا حال ہے، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دے رہے، تو اپنے باپ کو اس نے کہا کہ پاپا میں یہاں مر جاؤں گا، مجھے واپس بلوا لیجیے۔ ناظرین لیکن یہ ایجنٹ مافیا، ان کا کھیل اتنا گھناؤنا ہے کہ جو ان کے چنگل میں ایک بار پھنس جائے پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ناظرین یہ ابو ذر کی کہانی کہ ایک 12-13 سال کا بچہ پاکستان میں جو اپنے گھر کے حالات، غربت، افلاس، ماں باپ کی بیچارگی، مجبوری، بھائی کی بیماری، اس کو دیکھ کر خود کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے سہانے خواب لے کر اس کم عمری میں کہ میں جاؤں گا، مزدوری کروں گا تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے یورپ میں کہ گھر بھیجوں گا تو میری ماں میرے بھائی کا علاج بھی کروا لے گی اور ماں کے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ ناظرین یہاں کچھ دانشور جو ہیں آج کل بڑا وہ سوال اٹھا رہے ہیں لوگوں پر، جو ڈنکی لگاتے ہیں۔ ناظرین سیانے کہتے ہیں کہ جدے کر دانے وہ دے کملے بھی سیانے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ کیا کوئی ماں، میرا سوال بڑا تلخ ہو جائے گا، کوئی ماں مجھے بتا دیں اپنے جگر گوشے کو جس کے ابھی کھیلنے کے دن، جس کے ابھی اسکول جانے کے، تعلیم حاصل کرنے کے دن، کوئی ماں خود سے جدا کرے گی اپنے لال کو، اپنے لگتے جگر کو؟ کوئی ماں گوارا کرے گی کہ اس کا بیٹا سمندر کی طغیانیوں کی نظر ہو جائے؟ کوئی ماں یہ برداشت کرے گی کہ اس کا لال، جس کو اس نے بڑے لاڈ سے پال پوس کر جوان کیا، وہ دیار غیر میں ایسا لاپتہ ہو کہ کوئی خبر نہ ملے؟ ناظرین میں اور آپ گمان بھی کر سکتے ہیں اس ماں باپ کا کہ ان پر راتیں کتنی بھاری ہیں، دن کتنے کٹھن ہیں، اور ماں رات کو اپنے پہلوؤں میں تلاش کرتی نہیں ہوگی اپنے لال کو، اٹھ اٹھ کے اس کو آوازیں نہیں دیتی ہوں گی۔ اور ناظرین دم آخر اللہ نہ کرے، خدا کرے کوئی معجزہ ہو جائے، ابو ذر سلامت ہو، کہیں سے خبر آ جائے اس کی، لیکن ناظرین جب موجیں بفری ہوئی تھی، طوفانی لہریں تھیں، اور انہوں نے تنکے کی طرح بکھیر کے رکھ دیا تھا اس کشتی کو، تو اپنے وطن سے کوسوں دور وہ لال، وہ بچہ جس نے زندگی میں شاید ہی کبھی کوئی مشکل دیکھی ہوگی، کیا اس نے آوازیں نہیں دی ہوں گی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو؟ ناظرین سوال یہ ہے آخر میں کہ ہم ان کا لہو کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ ہمارا بے رحمانہ نظام، ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، کیا مائیں یوں اپنے بچوں کو سمندروں کی نظر کر دیتی ہیں؟ ناظرین الفاظ نہیں ہے میرے پاس، اور ایک ہوشربا رپورٹ ہے میرے پاس
کہ پاکستان سے نو عمر بچوں اور خواتین کی ڈنکیاں لگا کر یورپ جانے کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوران سفر ان بچوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے، کس طرح ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے، اور یہ وہاں پہنچ کر بھی کس جہنم میں گر جاتے ہیں، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل آگاہ کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر کے والدین کو کوئی معجزہ دکھا دے، ان کو صبر جمیل قرار ان کو عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔